بخشش کو لازمی ہے ضمانت رسول کے، ہاں بخشش کو لازمی ہے ضمانت رسول کے، ہاں ہے دو جگہ میں غم کو ضرورت رسول کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین اکرام، نشاء اسلامک کا مخصوص پروگرام نور شریعت میں ہم آپ کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ہر جمعے کی شب 9 بجے سے 10 بجے تک آپ کے روبرو نور شریعت لے کر ہم حاضر ہوتے ہیں، جن میں آپ کے ہمارے جانے مانے جناب مولانا محمد مجاہد علی نقشبندی کامل فقہ جامع نظامیہ مولانا یہاں پر موجود رہتے ہیں، اور آپ کے شرعی سوال جواب جو آپ سوال کرتے ہیں ان کے جوابات دیا جاتا ہے۔ تو ہم چاہیں گے کہ ٹی وی اسکرین پر نمبر دیا گیا ہے، آپ کال کریں اور کال کر کے اپنے تمام ہی شرعی مسائل جاننے کے لیے سوالات کیجئے گا، ضرور بضرور انشاءاللہ تعالی حتی الامکان آپ کو جوابات دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ ہم نے ہر جمعے کی شب جو یہ پروگرام جاری رکھا ہے، جس میں ہم نے دین اسلام دین فطرت کے عنوان سے اس پروگرام کو لے کر چل رہے ہیں پچھلے 3-4 جمعہ سے، انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو ہوگی وقتاً فوقتاً، اور آپ کے کال بھی شامل کیے جائیں گے۔ آئیے آج کے اس پروگرام کو ہم اس سے قبل کے آغاز کریں، چاہیں گے کہ مولانا محمد مجاہد علی نقشبندی کامل فقہ جامع نظامیہ آپ سے ملاقات کریں اور اس کے بعد تمہیدی کلمات کے ساتھ آج کے پروگرام کا آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا وسید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلمات اللہ، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ حاضرین، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ادیان تو بہت ہیں، لیکن ان ادیان میں اللہ رب العزت کا پسندیدہ دین دین اسلام ہے، اور ظاہر ہے جو اللہ رب العزت کا پسندیدہ دین ہے وہی دین حق ہے۔ اور جیسا کہ گزشتہ چند ہفتوں سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ دین اسلام یہ ایسا دین نہیں ہے جو فطرت سے ہٹ کر ہو یا ہماری عادت و طبیعت سے ہٹ کر ہو، بلکہ دین اسلام بالکل فطرت کے عین مطابق ہے، اور دین اسلام کا تعلق فطرت سے ہے، ہماری عادتوں سے ہے، ہمارے کردار سے ہے، ہمارے معاملات سے ہے۔ تو انشاءاللہ اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے اور دیگر مسائل پر بھی گفتگو کریں گے۔ سبحان اللہ۔ آئیے ناظرین اکرام، آج کے پروگرام کا ہم آغاز کال کے ذریعے کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم، کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میں شاہ نواز سعادت نگر سے بات کر رہا ہوں۔ جی شاہ نواز صاحب، خیر مقدم ہے آپ کا نور شریعت میں۔ جی جزاک اللہ خیر۔ میں بھی آپ تمام کی خدمت سے سلام عرض کرنا چاہتا ہوں، بہت اور بہت مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتا ہوں۔ جی جی ایک سوال میرے ذہن میں ہمیشہ آتا ہے، جی جیسے میرا جو یہ ذاتی گھر ہے سعادت نگر میں، جی تقریباً 160 گز سے ذاتی مکان ہے، جی اور مجھے 3 بچے ہیں، 2 لڑکے 1 لڑکی ہے، جی اور بچے ابھی چھوٹے ہیں، بڑا لڑکا 6 سال کا، چھوٹا 4 سال کا، جی اور لڑکی تقریباً 2.5 یا 3 سال کی ہے۔ جی اب ہم فیملی ممبر میں 2 میاں بیوی 3 بچے ہیں، جی اور ہمارے والد والدہ کے جائیدادوں میں سے تمام بھائیوں بہنوں کا سب کا الگ الگ حصہ ہو چکا ہے۔ جی اب ہمارے حصے میں جو یہ ذاتی مکان ہے، جی میں جس طریقے سے ابھی یہ گھر میرے نام پر ہے، جی جیسے بائی چانس خدا نہ خواستہ مجھے کچھ ہوتا ہے جی میرے انتقال کے بعد،
تو مجھے کیا وصیت بنانی چاہیے؟ کیا میرے تینوں بچوں کا برابر حق ہوگا یا مجھے 4 حصے کرنا چاہیے کہ میری بیوی کا ایک حصہ، ایک بیٹے کا، ایک بیٹی کا، پھر ایک لڑکے کا، 3 حصے ایسے کرنا چاہیے؟ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور پوچھیں گے مولانا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. آئیے ناظرین اکرام، ایک ترکے کا بہت بہترین سوال شاہ نواز صاحب نے پوچھا ہے، جبکہ قرآن شریف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خاص طور پر ترکے کی تمام آیتوں کو وارد فرمایا ہے، جس پر مفکران اسلام نے بہت تفصیلی انداز میں اس چیز کو سمجھانے کی کوشش کی. آئیے اسی کے عوض میں ہم چاہیں گے کہ آج جب اتنا بہترین سوال ہمارے پاس آیا ہے کہ ہم اپنے جانے سے قبل ان جائیدادوں کو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں دیتا ہے تو ہم اپنے بچوں پر اس کو کس طریقے سے ان کی گزر بسر کے لیے کر کے جائیں، اس چیز کے تعلق سے چاہیں گے کہ انہوں نے کہا کہ 2 بچے ہیں اور ایک لڑکی ہے، بیوی ہے، اگر اس میں یہ کس طریقے سے حصہ ملانا چاہیے، ہم چاہیں گے کہ آپ اس پر تفصیلی گفتگو کریں. الحمدللہ رب العالمین. اللہ رب العزت نے وراثت کے احکام بیان فرمائے ہیں. اگر اولاد ہے تو اس وقت بیوی کا کیا حق ہے، اولاد نہیں ہے تو اس وقت بیوی کا کیا حق ہے. یہ تمام تفصیلات قرآن پاک میں موجود ہیں اور فقہ میں یہ تمام تفصیلات موجود ہیں. لیکن موجودہ آپ نے جو سوال فرمایا ہے اس سوال کے لیے چونکہ 2 لڑکے ہیں اور 1 لڑکی ہے، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، عورت کے لیے 1 حصہ ہوگا اور مرد کے لیے 2 حصے ہوں گے. یعنی عورت کو جتنا حاصل ہوگا اس سے دگنا مرد کو حاصل ہوگا. تو اس اعتبار سے یہ 4 حصے نہیں ہوں گے بلکہ لڑکوں کے 2 حصے ہوں گے اور لڑکی کا 1 حصہ ہوگا. اسی طرح زوجہ کا حصہ ہوگا. یہ تمام تفصیلات انشاءاللہ آپ کو بتا دیا جائے گا. لیکن اس وقت آپ اتنا یاد رکھیں کہ وصیت میں اگر ہم شریعت کے خلاف میں وصیت کر کے انتقال کرتے ہیں تو یہ ہمارے سر رہے گا. اگر شریعت کے عین مطابق اگر ہم وصیت کرتے ہیں اور وصیت کر کے ہمارا انتقال ہوتا ہے تو الحمدللہ اللہ رب العزت کے پاس ہم اجر کے مستحق ہوں گے. اگر شریعت کے خلاف میں ہم وصیت کرتے ہیں تو وصیت پر عمل نہیں کیا جائے گا بلکہ شریعت پر عمل کیا جائے گا. وصیت میں صرف اتنا ہی مال دیا جا سکتا ہے جو ان کے حق سے زائد نہ ہو. سبحان اللہ. جناب شاہ نواز صاحب آپ نے تفصیلی انداز میں سن چکے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. جس طریقے سے مفتی صاحب ابھی آپ نے کہا کہ مرد کے لیے 2 حصے اور عورت کے لیے 1 حصہ، دوسرے ادیان اسی چیز کے اوپر اکثر سوال اٹھاتے ہیں کہ دین اسلام میں عورت کو حق کم دیا جاتا ہے اور مرد کو زیادہ دیا جاتا ہے. اس طریقے کے خیالات جس طریقے سے لوگوں کے ذہن میں عام ہوتے جا رہے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ جب اس واقعے کے سامنے جب واقعہ آ چکا ہے تو کس طریقے سے دین اسلام میں عورت کو کتنا بڑا حق دے رہا ہے اور مرد کے لیے کیا حق دے رہا ہے، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ دین اسلام میں عورت کے لیے کمزوری ہے یا زیادتی ہے. دین اسلام ہی ایک واحد دین ہے جس نے عورت کے مقام کو، عورت کے مرتبے کو بڑھا دیا. ورنہ دین اسلام سے پہلے جتنے ادیان تھے، جیسے عرب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے بیوی کو جوے میں ہارتے تھے اور بہت سے خرابیاں ان کے اندر تھیں. لڑکی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. پھر ہندوستان میں عورت کا جیسے ہی مرد کا انتقال ہو جاتا تو ستی کا رسم ہوتا تھا. ستی کے رسم کے نام پر عورت کو بھی مرد کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا تھا. اس طرح کہیں پر بھی عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، کوئی مرتبہ نہیں تھا. عورت کو ذلت کی نگاہ سے، عورت کو بالکل خاری کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. کوئی بیوہ زندہ رہنے کے لائق نہیں سمجھی جاتی تھی، کوئی عورت زندہ رہنے کے قابل نہیں سمجھی جاتی تھی. یہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے
تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، عورت کے قدموں کے نیچے جنت ہے جب وہ ماں بن جائے۔ وہ عورت تھی، جیسے ہی ماں بن گئی اب اسی عورت کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تک ارشاد نہیں فرمایا کہ نمازی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، روزدار ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یا متقی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات۔ اس سے ایک عورت کا مقام، ایک عورت کے مرتبے کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بلند فرما دیا۔ تو اب بتائیے کہ اسلام سے بڑھ کر عورت کا حق دینے والا کون ہے؟ اسلام سے بڑھ کر عورت کا مقام اور مرتبہ دینے والا کون ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اتنا بڑا درجہ، اتنا اونچا مقام عطا فرمایا کہ عورت کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رکوایا، اور حصہ دینے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا، لیکن قرآن پاک نے فرمایا کہ عورت کو بھی حصہ دیا جائے۔ تو آپ بتائیے اسلام سے بڑھ کر عورت کا مقام اور مرتبہ دینے والا کون سا مذہب ہو سکتا ہے؟ صرف اسلام ہی ہے جس نے عورت کو مقام دیا، عورت کو مرتبہ دیا، عورت کو اونچائی عطا کی، اونچائی اور بلندیوں سے نوازا۔ یہ صرف اسلام ہے، اسلام کے سوا کسی مذہب میں یہ ہمت نہیں ہے، یہ قوت نہیں ہے کہ وہ کھڑے ہو کر کہہ سکے کہ صرف الزام لگانا الگ بات ہے، الزام لگانا یہ فطری بات ہے کہ اپنے مخالف پر الزام لگا دیا جاتا ہے، لیکن ثابت اگر کرنے کی باری آ جائے، ثابت کرنے کا اگر موقع آ جائے تو کوئی بھی مذہب کا ماننے والا اسلام کے مقابل میں کھڑے ہو کر یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ اس نے عورت کو مقام دیا، عورت کو مرتبہ دیا، سوائے اسلام کے، سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، میں اس کے ساتھ یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ جس انداز سے حصے کی بات آ رہی ہے، عورت کو حصہ دینے والی بات آ رہی ہے، تو ایک عورت کن کن لوگوں سے حصے دار بن سکتی ہے؟ یعنی باپ کی جائیداد میں حصے دار بن سکتی ہے، بیٹے کی جائیداد میں حصہ بن سکتی ہے، یا شوہر کی جائیداد میں حصہ بن سکتی ہے، بھائی کی جائیداد میں، تو یہ کن کن طریقے سے اس کو حصہ مل سکتا ہے، اور بیٹے کو کن کن لوگوں سے مل سکتا ہے؟ اس پر تھوڑی سی تفصیلی روشنی ڈالیں تو آپ، تاکہ ہمیں تھوڑا معلومات بن جائے۔ عورت کو باپ کی جائیداد میں سے حصہ ملے گا، عورت کو شوہر کے جائیداد میں سے حصہ ملے گا، عورت کو بھائی کے جائیداد میں سے حصہ ملے گا، عورت کو بیٹے کے جائیداد میں سے حصہ ملے گا۔ اس طرح سے یہ چاروں طرف سے حصہ دار ہو سکتی ہے، چاروں طرف سے اس کو مال اور دولت مل سکتی ہے، بشرطے کہ وہ ان رشتوں سے جڑی ہوئی ہو۔ اور اگر مرد کو اگر اس سے حصے دار بننا ہے تو کیا ان تمام لوگوں سے وہ حصہ لے سکتا ہے؟ بھائی سے یا بیوی سے یا پھر جو سو اپنے بیٹے سے حصہ لے سکتا ہے؟ ہاں، مرد کے لیے بھی ایسے ہی حصہ ہے کہ بیوی کا بھی حصہ اس کو ملے گا، بھائی کا بھی حصہ ملے گا، باپ کا بھی حصہ ملے گا، بیٹے کا بھی حصہ ملے گا، جبکہ یہ مسائل اس پر عائد ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، آپ کی ٹی وی اسکرین پر نمبر دیا گیا ہے، آپ کال کریں اور جاننے کی کوشش کریں کہ ہمارے شرعی مسائل جو ہم چھوٹی چھوٹی زندگی کے اندر، مصروفیات زندگی میں اپنی گزارتے چلے آ رہے ہیں، لیکن کچھ وجوہات سے اگر ہم نہیں جانتے ہیں تو ہم نے کوشش کی ہے کہ نور شریعت کے عنوان سے آپ کے روبرو مولانا کو، آپ کے مفتی صاحب کو آپ کے روبرو رکھا جائے، اور آپ کے سوالات کے جوابات آپ کو اگر ملیں تو آپ کے ذریعے ان تمام لوگوں کا فائدہ ہو جو شرعی سوالات یا مسائل نہیں جانتے ہوں، تو ضرور بضرور آپ ہمیں کال کرتے ہوئے آج کے اس پروگرام میں حصہ لیں۔ مفتی صاحب، ہم نے سب سے قبل دین اسلام، دین فطرت کے طریقے سے ہم نے آگے بڑھے، لیکن ایک کالر کو شامل کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ آگے جائیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم۔ جی جزاک اللہ۔ مفتی صاحب نے جو تفسیر بیان کی جی جی حقوق کے بارے میں جی معلومات ہوئی، اب اس میں یہ والدہ کا مسئلہ آ رہا ہے، جس طریقے سے مفتی صاحب نے کہا کہ بیٹے کی جائیداد میں ماں کا بھی حصہ ہوگا، یقیناً۔ تو والدہ ہماری بیوہ ہیں، میرے ساتھ ہی رہتی ہیں زیادہ تر، جی ہم لوگ 4 بھائی ہیں، جی چاروں بھائیوں میں سے میں سب سے چھوٹا ہوں، جی اور سب سے زیادہ والدہ میرے ساتھ ہی وقت گزار،
जी जी, और उन्हें छोटी मोटी पेंशन आती है जी जी, और हमारे जरिए से ऐसा हम वालदा को अपने साथ रख के ज्यादातर वक्त हमारे साथ गुजरता है। जी तो हमारी जायदाद में से वालदा का कितना हिस्सा होगा, बीवी का कितना हिस्सा होगा, ठीक, ऐसे तफसील से रोशनी डालें। ठीक वालदा है, के मसले। ठीक है इंशाल्लाह। जज़ाक। मुफ्ती साहब, आपने सवाल सुना शाहनवाज साहब का कि 4 भाई हैं और इनके पास वालदा हैं, तो इनकी जो मिल्कियत है ये 160 गज का मकान जिसमें उन्हें 2 बच्चे, 1 लड़की भी है, तो इसके साथ में इनके वालदा का क्या हिस्सा निकालना होगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अंता व मालुका ली अबीका, तो और तेरा माल ये तेरे बाप के लिए है, यानी माँ के लिए और बाप के लिए। जब तक आप हैं तो आपका माल, आपकी जायदाद और आप ये वालिदा के लिए हैं, वालिदा के लिए ही हैं। उन पर जितना सर्फ करेंगे कम है, उन पर जितना खर्च करेंगे कम है। इस वास्ते कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रिदल रब्बी फ़ी रिदल वालिदैनी व सख्तुर रब्बी फ़ी सख्तिल वालिदैन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रिदा वालिदैन की रिदा में मुदमिर है और अल्लाह ताला की नाराज़गी वालिदैन की नाराज़गी में है। तो वालिदैन को राज़ी करना यह हमारी ज़िम्मेदारी है कि वालिदैन किस अंदाज में राज़ी होते हैं, किस तरीक़े से राज़ी होते हैं, उस अंदाज में हम वालिदैन को खुश करने की कोशिश करें। हाँ, अगर आपका इंतकाल हो जाए, आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हयात दे, आपकी उम्र को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दराज करे, अगर इंतकाल हो जाए तो उस वक्त वालिदा का हक़ होगा। वालिदा के हुकूक में भी ऐसे ही मामलात हैं कि कभी 6वां हिस्सा होता है, कभी 8वां हिस्सा होता है। ये बच्चों के रहने न रहने, बीवी के रहने न रहने पर मौकूफ़ होता है। वो उस वक्त फैसला किया जाएगा जब इंतकाल हो जाए, तो उस जब विरासत तकसीम हो रही होगी उस वक्त फैसला किया जाएगा। उससे पहले नहीं बताया जा सकता, क्योंकि अभी जो मौक़ूफ़ है वो अलग होगा और उस वक्त का मौक़ूफ़ अलग होगा। तो उस वक्त जैसा फैसला बनेगा उसके एतबार से फैसला किया जाएगा, उसके हिसाब से अहकाम बनते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। मौलाना, इसके साथ साथ मैं ये भी चाहूँगा कि जिस कुरान पाक में जब इसकी तफसीली तौर पर बताया जा चुका है, तो तमाम ही नाज़रीन को हमारे कौन सा वो सूरा है जहाँ पर ये तमाम तफसील बताई जा चुकी है उसका थोड़ा सा इशारा बता दें, और उसके बाद मुफ्ती से जाकर तो मुलाकात करेंगे कि वो किस तरीके से निकाले। लेकिन अगर कुरान में भी कोई तलाश करना चाहा तो कौन से सूरे में वो निकाल सकेंगे? सूरे निसा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम तफसीलात बयान फरमाए। सूरे आल इमरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम तफसीलात बयान फरमाए हैं। चौथे पारे के आखिरी रुकुआत, जैसे ही सूरे आल इमरान शुरू होगा को उसके बाद से तफसीलात हैं। सबसे पहली जो आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ू, सूरे आल इमरान की आयत है। उसके बाद तफसीलात मौजूद हैं। इसमें पूरे विरासत ही के मसाइल हैं। सूरे आल इमरान पारा नंबर 4। जी, ठीक है। इंशाअल्लाह ताला हम इससे आगे भी बढ़ेंगे कि आप तमाम के सवालात और जवाबात हमारे ज़रूर मुफ्ती साहब देंगे। जैसे कि अभी हमारे शाहनवाज साहब ने कहा कि वो घर में छोटे भाई हैं और उनके पास वालदा है। इस पर ये किसी के ऊपर नुक्ताचीनी या नहीं, लेकिन किसी शायर ने कहा है इस पर, इस वक्त वो शेर मुझे याद आ रहा है। वो शेर आपके गोश गुजार करते हुए आगे बढ़ूँ कि किसी के हिस्से में बंगला आया और किसी के हिस्से में गाड़ी आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माई। ये शायर साहब ने कहा है और अक्सर वो बेशतर ये देखने में आया है। लेकिन मेरा ये मकसद नहीं कि यहाँ पर दूसरे भाइयों को इस पर नुक्ताचीनी की जाए, बस एक जुमला याद आने पर मैंने ये शेर कहा। आइए नाज़रीन इकराम, हम चाहेंगे कि आपके कॉल्स आएँ और हम मुफ्ती साहब से सवालात जानते हुए ये कोशिश करें कि हमारी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसी गुजरनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी शाहनवाज साहब। जी, बेशक आपने बहुत अच्छी बात कही।
आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जी। वालदा मेरे लिए 1000 नेमत से बढ़ के हैं। यकीनन जी, अल्लाह का करम है कि मेरे वालदा मुझे बहुत चाहती हैं। मुझसे बड़े 3 भाई भी हैं, वो भी हालांकि वालदा को चाहते हैं, मगर खुसूसन वालदा मेरे साथ रहना चाहते हैं। यकीनन। और आपकी बात पे किसी को एतराज नहीं, हमारे खानदान में कोई एतराज नहीं कर सकता। जी जी। तभी हमारे अहले खानदान आपके चैनल को पसंद करते हैं, आपकी बात को पसंद करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आपके चैनल के जरिए हमें एक मैसेज मिलता रहता है यकीनन कि हमारे लिए कोचिंग क्लासेस है, सुभान अल्लाह। शरीयत, दौलत नाज और ये जो प्रोग्राम्स आपके हैं हमारे लिए कोचिंग क्लासेस। जी जी। अगर हम कहीं फीस दे के भी सीखना चाहें तो नहीं सीख सकते। जी जी जी। और अल्हम्दुलिल्लाह आपके जरिए हमारे घर में तकरीबन 1 घंटा जो है पता नहीं चलता 1 घंटा कब आया और कब गया। सुभान अल्लाह। काफी दीनी मालूमात हासिल होते हैं। जी। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, ये थे शाहनवाज साहब जो हर लम्हा हमारे साथ बने रहते हैं और उनकी कोशिश यही होती है कि हर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें, हिस्सा लें और जानने की कोशिश करें। ये दीन से उनकी रग़बत का नतीजा है कि वो चाहे नात की बात हो या नूर शरीयत हो या रूहानी मसाइल उनका हल हो, हर लम्हा ये बराबर हमसे जुड़े रहते हैं। आप तमाम से भी गुजारिश है कि बेदरिग़ हमें कॉल करें और जानने की कोशिश करें। आपका एक सवाल नाज़रीन इकराम वो आपके लिए नहीं होता है, वो जानकारी तो आप जानते हैं, लेकिन कई ऐसे नाज़रीन होते हैं जो टीवी पर इस प्रोग्राम को देखते हैं, वो एक सवाल का जवाब अगर उन्हें मिल जाता है तो उसके सवाब के हिस्सेदार आप भी होते हैं। मुफ्ती साहब, जिस तरीके से हमने प्रोग्राम के स्टार्टिंग में हमने कहा कि दीन इस्लाम दीन फितरत है, इस प्रोग्राम के तहत तकरीबन 4 से 5 जुमा से हम प्रोग्राम कर लेते आ रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि जब तक किसी कॉलर का कॉल आए आप इस पर एक रोशनी डालें कि दीन इस्लाम दीन फितरत है, तो किस तरीके से ये दीन फितरत है, किस तरीके से हमें इस पर अमल करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात ये, दीन इस्लाम दीन फितरत है। दीन फितरत का मतलब है इंसान जो चाहता है उसके मुताबिक अहकामात उसको हासिल हो, उसके मुताबिक उसे मालूम हो। चुनाचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रब होने के मुतालिक हमने बताया था कि फितरत का आइन तकादा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक होना, ये फितरत का आइन तकादा है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक है। ऐसे ही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला है। तो इंसान चाहता यह है कि किसी की इताअत करे, किसी की फरमाबरदारी करे, यह इंसान की फितरत में है। चुनाचे कोई किसी के पीछे है, कोई किसी के पीछे है, कोई किसी के पीछे है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताया कि तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ इंसान, तू चाहता यह है कि किसी की इत्तिबा करे, किसी के ताबेदारी करे, किसी को अपना बड़ा माने, तो तेरे लिए सबसे बड़े नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर अमल तेरे लिए बेहतरीन नमूना है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमाल फितरत के आइन मुताबिक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको वही चीज़ों का हुक्म फरमाया है जो फितरत चाहती है, जो हमारी आदतें चाहती हैं, जो हमारा मिजाज चाहता है, उसी के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म फरमाया है। और दूसरी बात यह कि इंसान चाहता यह है कि इंसान मोहब्बत करना चाहता है। इंसान के मोहब्बत के 4 उसूल मैंने बताए थे। 4 उसूल में सबसे पहला उसूल यह है कि इंसान चाहता यह है कि सबसे हसीन और जमील जो है उससे मोहब्बत करे और सबसे ज़्यादा मालदार जो है उससे मोहब्बत करे और अपने मोहसिन की इताअत और फरमाबरदारी करना चाहता है इंसान। तो इस एतबार से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर हसीन और जमील दुनिया में कौन हो सकता है, जिनके हुस्न जमाल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद संवारा है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल का ये हाल है कि हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि हुस्न यूसुफ को देखकर मिस्र के औरतों ने अपनी उंगलियों को काटा था, लेकिन मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल का ये हाल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल को देखकर मर्दान अरब अपनी गर्दनों को कटाए हैं। तो पता चला कि औरतें
اور ان کا دل کمزور ہوتا ہے. کمزور دل والے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر انگلیاں کاٹی تھی. لیکن مرد اور مردوں میں بھی عرب کے مرد یہ بہت ہی سخت ہوتے ہیں، دل کے اعتبار سے، جگر کے اعتبار سے بڑے سخت ہوتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عرب کے مردوں نے اپنی گردنیں کٹائی تو وہ حسن کا عالم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حسین، ایسے جمیل ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے بڑھ کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن مبارک ہے، جس کی وجہ سے مردان عرب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی گردنوں کو کٹایا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دولت مند کون ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دولت مند ہیں کہ اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خالی فرما دو تو میں آپ کے لیے مکے کے 2 پہاڑ سونے کے بنا دوں گا، اور آپ جہاں جہاں جائیں گے یہ آپ کے پیچھے پیچھے جائیں گے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیاری طور پر اپنے لیے فخر کو اختیار فرمایا. چنانچہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفقر فخری، فقر یعنی غریبی میرے لیے فخر ہے، میں اس پر فخر کرتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فخر تھا وہ اختیاری تھا، اضطراری یا مجبوری نہیں تھی. چنانچہ ایک مرتبہ کا واقعہ اس کے ذریعے سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مال دولت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی. چنانچہ ایک مرتبہ حضرت علی مولا کائنات رضی اللہ عنہ جلوہ افروز ہیں اور سامنے یہودی بیٹھے ہوئے ہیں. اتنے میں ایک سائل، ایک منگتا آیا اور آ کر یہودیوں سے مانگنے لگا. تو یہودیوں کو مذاق سوجھا اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جانب اشارہ کیا کہ وہاں جاؤ، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بڑے امیر آدمی ہیں، وہ تم کو دے دیں گے. وہ منگتا سمجھا شاید یہ واقعی کوئی بڑے آدمی ہوں گے. وہ آیا، کیونکہ یہودی یہ جانتے تھے کہ حضرت علی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس واسطے ازراہ مذاق انہوں نے حضرت علی کے پاس بھیجا. وہ سائل آیا اور آ کے پوچھنے لگا. مولا کائنات رضی اللہ عنہ یہ تماشا دیکھ رہے تھے، سمجھ گئے. حضرت مولا کائنات سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا مٹھی بند کرو. سبحان اللہ، سب دینے کے لیے ہاتھ کھلواتے ہیں، دامن کو پسارنے لگاتے ہیں، لیکن دیوان گانے عشق کا مسئلہ الگ ہے، حضرت علی کا معاملہ الگ ہے. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. جب دیدار کرنا چاہتے ہیں تو ہم آنکھیں کھولتے ہیں، لیکن دیوان گانے عشق کا معاملہ یہ ہے کہ وہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور نہ جانے کہاں کہاں کے نظارے کر لیتے ہیں، کہاں کہاں پہنچ جاتے ہیں. تو چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مٹھی بند کروایا اور کچھ پڑھ کے پھونک دیا. پھونکنے کے بعد ارشاد فرمایا یہ مٹھی ان لوگوں کے سامنے جا کر کھولو. جب وہ سائل وہاں گیا اور کھولا تو صرف یہودیوں کے لیے نہیں بلکہ سائل کے لیے بھی حیرت کا باعث تھا کہ اس میں ایک اشرفی تھی. تو سائل پریشان ہو گیا اور یہودی پریشان ہو گئے. لوگ پوچھنے والے پوچھے کہ اے علی کیا پڑھ کے پھونکے ہو؟ تو حضرت مولا کائنات سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا میں نے درود پاک پڑھ کے پھونکا ہے. سبحان اللہ. یعنی آقا کا نام پڑھ کے پھونکا تو آقا کے نام کے صدقے میں دولت مل گئی، تو وہ مجبور کیسے ہو سکتے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین اکرام، جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتیں یہاں پر چل رہی ہیں، کسی شاعر نے کہا کہ ثقلین تیری دہلیز کا چمکتا ہوا جگنو، سبحان ثقلین تیری دہلیز کا چمکتا ہوا جگنو، بے زر کو ابو ذر تیری بخشش نے کیا ہے، بے زر کو ابو ذر تیری بخشش نے کیا ہے. یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ فراغ دلی کے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جہاں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. ناظرین اکرام، نور شریعت میں ہم چاہیں گے کہ آپ کال کریں اور اپنے سوالات ہم سے کریں، تو انشاءاللہ تعالی ہم ضرور ضرور آپ کے سوالات کے جوابات مفتی صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترمہ، کون اور کہاں سے بول رہی ہیں؟ میں شاہی نگر سے
جی محترم آپ کا سوال. جی علی کرمالہ کے کتنے بیویاں تھے اور کتنے بیٹے تھے جاننا چاہتے. انشاءاللہ ضرور ضرور. اور کوئی شرعی سوال وغیرہ جاننا چاہیں گے آپ ضروریات زندگی کے تعلق سے؟ ایسا کوئی بات نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کروں گی میں سوال. بہت بہت شکریہ میم. السلام علیکم. آئیے محترمہ نے شاہین نگر سے ہمیں کال کیا ہے اور وہ جاننا چاہتی ہیں کہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ازواج مطہرات اور ان کی اولاد کے تعلق سے تو میں چاہوں گا کہ مفتی صاحب مختصراً اس طرف بھی توجہ دلائیں کہ آپ کے کتنی بیویاں اور اولاد ہیں. حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت مولا کائنات سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ ہے، اور جب تک حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ باحیات تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا کہ اے علی آپ کوئی دوسرا نکاح نہیں کر سکتے، کیونکہ فاطمہ کو تکلیف دینا مجھے تکلیف دینا ہے، اور آپ اگر دوسری زوجہ سے نکاح کریں گے تو فاطمہ ناراض ہو جائے گی، فاطمہ کو تکلیف پہنچے گی، اور فاطمہ کو تکلیف دینا مجھے تکلیف دینا ہے. حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے 3 صاحبزادے ہیں، حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین اور حضرت سیدنا امام محسن رضی اللہ عنہم. حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما یہ 2 مشہور ہو گئے کیونکہ انہوں نے اسلام کے خاطر بہت سا الحمدللہ قربانیاں پیش کی اور بہت سے معاملات ان کے ہیں جس کی وجہ سے یہ مشہور ہو گئے. حضرت سیدنا امام محسن رضی اللہ عنہ یہ بچپن میں انتقال ہو چکے تھے، اس واسطے ان کے نام کا شہرہ نہیں ہے اور ان کے متعلق بہت سے لوگ نہیں جانتے. ایسے ہی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو صاحبزادیاں بھی تھیں، سیدہ زینب اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہم. اس کے علاوہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ بیٹھی ہوئی بڑی مغموم تھی، کیونکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی بے چین تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی کی وجہ سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ بڑی بے چین تھی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ فاطمہ بے چین ہیں، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو قریب کیا اور کچھ ارشاد فرمایا. سیدہ فاطمہ رونے لگی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے ان کو قریب کیا اور کچھ ارشاد فرمایا تو سیدہ فاطمہ ہنسنے لگی. حضرت عائشہ پریشان ہو گئی، پوچھنے لگی کہ اے فاطمہ آخر بات کیا ہے؟ پہلی مرتبہ آقا نے کچھ فرمایا تمہارے کان میں تو تم رو رہی تھی، اور دوسری مرتبہ تم کو کچھ کہا گیا تو تم ہنس رہی ہو، بات کیا ہے؟ تو سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں یہ ایک راز ہے، میں ابھی نہیں بتا سکتی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد حضرت عائشہ نے سوال کیا تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ ابا جان نے بتایا کہ میرا وصال ہونے والا ہے، میں دنیا سے پردہ فرمانے والا ہوں. پھر یہ سننے کے بعد میں رونے لگی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ رونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرے خاندان میں تم سب سے پہلی ہوگی جو مجھ سے آ کر ملو گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے 6 ماہ بعد ہی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا وصال مبارک ہوا. اس کے بعد مولا کائنات رضی اللہ عنہ کے بہت سے ازواج بھی ہیں، بہت سے اولاد بھی ہیں جو دوسری بیویوں سے حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو ہیں، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے 3 ہی صاحبزادے ہیں، حضرت امام حسن، امام حسین اور امام محسن رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ. ناظرین اکرام، ہمارا یہ نور شریعت کے پروگرام کے اندر ایک سوال کیا تھا ہماری ماں نے کہ حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم وجہہ کی ازواج مطہرات اور ان کے اولاد کے تعلق سے الحمدللہ ان سوالوں کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے ہم آج دین اسلام دین فطرت کے عنوان سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، ہم چاہیں گے کہ مولانا مفتی صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جہاں تک
दीन फितरत और अल्लाह सुब्हानहू व तआला को चाहने की बात हो रही है, तो वहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत किस तरीके से होनी चाहिए, किस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए उसवे हसना पर हमको चलना है, इस ताल्लुक़ से भी हम चाहेंगे कि दीन फितरत है तो फिर हम हमारी फितरत को वहाँ पर कैसे इस्तेमाल करें, इस ताल्लुक़ से चाहेंगे कि मौलाना मुफ्ती साहब हमारे अपने ख्यालात का इजहार करें। उससे क़बल मैं चाहूँगा कि कॉलर को शामिल करूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया, आप खुलासा करें। जी मोहतरमा। मेरा सवाल ये है, जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लड़कियां जिस घर में है वो जन्नती है बोले, जी, जिसके घर में लड़के हैं लड़कियां नहीं है, जी तो जी वो मायूस होना क्या? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ इरशाद फरमाए, जी जी जानना चाह रहे थे। जी 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 इंशाल्लाह ज़रूर मुफ्ती साहब से पूछेंगे। और कुछ पूछना चाहेंगी मेरी? बस ये पूछना। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। जिस तरीके से आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिनके पास 3 लड़कियां हो वो जन्नती हैं, तो क्या जिनके घर में लड़की ही जन्म नहीं लेती है और सिर्फ लड़के होते हैं, तो क्या इसी माएँ जिनके घर में लड़की ना हो, क्या उनके लिए मायूसी है, वो जानना चाहती हैं। दीन इस्लाम वसी तरीन दीन है। जैसे अभी एक सवाल हुआ था कि लड़कियों के लिए, औरतों के लिए इस्लाम में जुल्म व ज़ियादती का कोई पहलू नहीं है, उसके मुताल्लिक़ हमारी बात हुई थी। तो इस वास्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस माहौल के एतबार से लड़कियों की परवरिश पर बहुत ही इनाम व इकराम समझाए थे, इनाम व इकराम बताए थे। लेकिन रही बात ये कि जिस घर में लड़के ही हैं, लड़कियां नहीं हैं, वो हरगिज़ मायूस न हो, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम और फضل के हर आन बारिशें होती रहती हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतें हर आन मिलती रहती हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि उलमा क़यामत के दिन बहुत से लोगों की बख्शिश शफाअत करवा सकता है। तो अगर हमारे घर में आलिम पैदा करे, हम उसको आलिम बनाएं, मेहनत करें, उलमा अगर बनाएं, तो इंशाअल्लाह आलिम अगर रहेगा तो दूसरों की शफाअत का ज़ामिन बन जाएगा, दूसरों की शफाअत करवाएगा। तो वालिदैन तो सबसे ज़्यादा मुस्तहिक हैं इस बात के कि उनकी शफाअत करवाए, उनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इल्तिजा करे। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसके औलाद हाफिज़ कुरान होगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके वालिदैन के सर पर ऐसा ताज पहनाएगा जो सूरज से ज़ायद रोशन होगा। अगर हाफिज़ कुरान होगा तो उसके लिए भी खुशखबरी है। साथ में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो पाकीदा माहौल में तरबियत पाए और पाकीदा माहौल में रहे तो उसके लिए भी ये इख्तियार रहेगा, उसके लिए भी ऐसे ही मामला है। जैसे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लड़के को हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ खेलते हुए देखा था, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी शफाअत की ज़मानत दी और उसके वालिदैन की शफाअत की ज़मानत दी। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे घर में अगर लड़कियां नहीं हैं, सिर्फ लड़के ही हैं, तो मायूस होने के बजाय उन लड़कों को अच्छी तरबियत दें, उन लड़कों को सुधारें, संवारें और उनको इस्लाम का नमूना बनाएं, इस्लाम के एतबार से उनको बेहतरीन मरकज़ बना दें। तो इंशाअल्लाह वो खुद भी कल क़यामत के दिन बख्शा जाएगा। अपने वालिदैन के लिए, अपने हवारियों के लिए वो बख्शिश का ज़मानत बन सकता है। तो इस्लाम में उसाते हैं, इस्लाम में तंग नज़री या इस्लाम में कमी नहीं है। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़कियों के मुतालिक फरमाया है तो उसमें भी कोई हिकमत है, लड़कों के मुतालिक नहीं फरमाया तो उसमें भी हिकमत है। जैसे आज हम देख रहे हैं कि लड़कों की जानिब ज़्यादा तवज्जो होती है, लड़कियों की जानिब कम तवज्जो होती है। तो वो ज़माना भी ऐसे ही था कि लड़कियों को पसंद नहीं किया जाता था,
لڑکوں کو پسند کیا جاتا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے لیے بھی، کل کے لیے بھی اور صبح قیامت تک کے لیے بھی یہ سمجھا دیا کہ لڑکیاں بھی رحمت ہیں، لڑکے بھی رحمت ہیں، دونوں کے دونوں رحمت ہیں، شرط یہ ہے کہ دونوں کے کردار، دونوں کے اطوار اسلام کے عین مطابق ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، جیسے کہ یہاں پر لڑکیوں کی بات نکلی ہے، جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہیں 3 لڑکیاں ہوں جنت کے حقدار ہیں، تو ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ اگر ہم اپنی اولاد کو پال پوس کر ان کو اچھی تعلیم و تربیت کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں، یا پھر وہ لڑکیاں جن کی صحیح طریقے سے پرورش نہیں ہوتی ہے اور وہ کسی غلط راہ پر نکل پڑتی ہیں، تو ایسی حالت میں ان لڑکیوں کو پالنا پوسنا اور ان کو صحیح راہ پر لے جانے کے اوپر کتنی محنت و مشقت لگنی چاہیے، اس تعلق سے بھی تھوڑی سی گفتگو کریں تو ہم چاہیں گے کہ لوگوں کو تھوڑا وسیع طریقے سے معلوم ہو جائے۔ دین اسلام یہ سکھاتا ہے، دین اسلام یہ بتاتا ہے کہ سب سے پہلے ہم اگر اپنے آپ کو شریعت مطہرہ کے پابند بنا دیں، شریعت کے عین مطابق ہماری زندگی گزرے، تو سامنے والے کو بھی ہم شریعت کی بات کر سکیں گے، شریعت کی بات بتا سکیں گے، شریعت کے مطابق اس کی تربیت کر سکیں گے۔ اگر ہم خود اس کے پابند نہیں ہیں، اگر ہم خود جھوٹ بولتے ہیں تو سامنے والے کو سچ بولنے کی تاکید کر سکتے ہیں، نہ سچ بولنے کا طریقہ سکھا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے سچ بولنے کی تاکید کرنے کے لیے، سچ بولنے کا طریقہ سکھانے کے لیے اپنے آپ کو سچ کا عادی بنانا پڑے گا۔ اور اسی طرح اگر ہم کسی کو نماز کی دعوت دیتے ہیں یا نماز کے لیے مدعو کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو نمازی بنانا پڑے گا۔ تو تمام کردار جو ہم دوسرے کو سکھانا چاہتے ہیں، دوسرے کو بتانا چاہتے ہیں، اس کے ہم عادی بن جائیں، اس کے بعد دوسروں کو سکھا سکتے ہیں۔ تو خواہ وہ اولاد ہو یا غیر ہو، غیر بھی ہماری بات اسی وقت سنے گا جب ہم اس کے پابند ہوں، اولاد بھی ہماری بات اسی وقت سنے گی جب ہم اس کے پابند ہوں۔ اگر ہم خود پابند نہیں ہیں تو اولاد پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اگر ہم خود جھوٹ بولیں گے اور بچوں کو تاکید کریں گے سچ بولو، تو یقیناً وہ آپ کے سامنے، ہمارے سامنے تو سچ بولے گا یا نہیں بولے گا، لیکن پیچھے جا کر وہ بھی جھوٹ بولے گا، کیونکہ والدین خود جھوٹ بولتے ہیں۔ اسی طرح کوئی بھی کردار سکھانے کے لیے اس کا پابند ہونا اپنے آپ کو ضروری ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کو اسلامی تربیت دو۔ اسلامی تربیت کا مطلب یہ ہے کہ اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھاؤ، اہل بیت اطہار کی محبت سکھاؤ، قرآن پاک کی تلاوت سکھاؤ، نماز کا عادی بناؤ، روزے کا عادی بناؤ، اور جھوٹ سے گریز رہنے کی تاکید کرو، گریز کرنے کی تاکید کرو۔ اسی طرح تمام اعمال جو حلال ہیں اس کو کرنے کا عادی بناؤ، جو حرام ہے اس سے بچنے کا عادی بناؤ، تب جا کر وہ صحیح کردار کا مالک بنے گا یا بنے گی۔ اور جب صحیح کردار کا مالک بنے گا یا بنے گی تو وہ جنت کا ضامن بن جائے گا۔ نہیں تو پھر 3 نہیں، اگر 30 لڑکیاں بھی ہوں لیکن اس کے باوجود جنت حاصل نہیں ہو سکتی، جنت کا مستحق نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نے کردار سکھایا ہی نہیں، اس نے پاکیزہ اخلاق سکھایا ہی نہیں۔ جب پاکیزہ اخلاق سکھایا ہی نہیں تو 3 لڑکیاں بھی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اس نے پاکیزہ کردار سکھایا ہی نہیں، تو اس واسطے اگرچہ کہ 3 لڑکیاں ہیں اس کے باوجود بھی وہ جنت کا مستحق نہیں ہوگا۔ اس کے واسطے اپنے آپ کو پابند کرنا پڑے گا، سامنے والوں کو بہت ہی پیارے انداز میں، بہت پیارے طریقے سے اس کے دل میں، اس کے دماغ میں اسلام کے کردار کو اتارنے کی کوشش کرنا پڑے گا۔ اس کی ایک مثال میں دے دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک صاحب دوڑتے ہوئے آئے، آ کر وضو کرنے لگے۔ وضو میں کچھ سنتیں ان سے چھوٹ رہی تھی۔ حسنین کریمین اس وقت چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ حسنین کریمین نے اس کو دیکھ لیا۔ حالانکہ بچوں کی فطرت میں ہوتا ہے کسی کو غلطی کرتے دیکھتے ہیں تو ہنس دیتے ہیں، مذاق کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن حسنین کریمین نے بڑے غور سے دیکھا۔ دیکھنے کے بعد
وہ کہنے لگے چچا جان ہم وضو کرتے ہیں، ہمارے وضو کو دیکھیے کہ کہیں ہم سے کوئی سنت تو نہیں چھوٹ رہی ہے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ نے بہترین انداز میں وضو کیا، ایک ایک سنت کو ادا کیا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے وضو کیا، ایک ایک سنت کو ادا کیا۔ پھر اس کے بعد پوچھنے لگے کیسا رہا، تو انہوں نے کہا، وہ صحابی نے عرض کیا کہ شہزادو سنت تم سے نہیں مجھ سے چھوٹ رہی تھی، میں اپنی اصلاح کر لوں گا۔ دیکھو چھوٹے بچے ضرور ہیں لیکن ان کو یہ تربیت دی گئی، ان کے کردار دیکھیے کتنے پاکیزہ ہیں، ان کے اخلاق دیکھیے کتنے پاکیزہ ہیں کہ کیسے سامنے والے کے ذہن کو پرکھ کر وہ اسی انداز میں اصلاح کر رہے ہیں۔ تو ہم کو بھی چاہیے کہ پہلے ذہن کو پڑھیں، بچہ کیا چاہتا ہے اس کے مطابق ہم اس کے کردار، اس کے اخلاق پر اگر اثر انداز ہو جائیں تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن اس کا صلہ حاصل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، ہم مفتی صاحب مولانا محمد مجاہد علی نقشبندی صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت ہی تفصیلی انداز میں ہمیں وہ سب بتانے کی کوشش کی جس کے لیے ہم اکثر و بیشتر یہ سوچا کرتے تھے کہ جن کے پاس 3 لڑکیاں ہیں بس وہ جنتی ہے، لیکن اگر ہم ان کی صحیح طریقے سے پرورش نہیں کر پاتے ہیں اور انہیں اگر صحیح راہ پر نہیں رکھتے ہیں تو پھر وہ جنتی نہیں، پھر اس کے پاس 3 یا 30 بھی ہو تو کوئی فائدہ نہیں، جیسے کہ انہوں نے کہا۔ تو یقیناً ہمیں سب سے پہلی طرف توجہ جو دینی ہے ان کی پرورش کی طرف۔ آئیے کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم، کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں شاہی نگر سے سید خالد بات کر رہا ہوں۔ جی حضرت۔ میں شاہی نگر سے سید خالد بات کر رہا ہوں۔ سید خالد صاحب، خیر مقدم ہے آپ کا نور شریعت میں۔ جی ہاں صاحب، جو آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ بہت سارے معلومات بھی ہو رہے ہیں۔ جی الحمد للہ۔ آپ سوال کر رہے ہیں تو اس کے بھی معلومات بھی ہو رہے ہیں، بہت بہت شکریہ۔ جی جی۔ ایک سوال یہ ہے کہ صاحب جی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ امام حسن حسین شہید ہوئے تھے، جب وہ آپ پردہ یہ تھے یا نہیں؟ دندار مبارک جس وقت آپ کے شہید ہوئے؟ نہیں، میرے جو کیا بولتے حضرت امام حسین حسین شہید ہوئے، جی جی، جب آپ کیا بولتے پردہ پوش ہوئے تھے نہیں ہوئے تھے میرے آقا؟ جی جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پہ اس ظاہری دنیا میں باحیا تھے یا نہیں تھے پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی ہاں جی ہاں جی ہاں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ پوچھتے ہیں مفتی صاحب۔ السلام علیکم۔ سید صاحب پوچھنا چاہتے ہیں کہ جس وقت شہادت کا واقعہ یہ پیش ہوتا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہاں پر موجود تھے اس دنیاوی اعتبار سے یا کیا ہے، پوچھنا چاہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن پاک میں یہ آیا ہے انک میت و انہم میتون، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی موت آنی ہے اور ان سب کو بھی موت آنی ہے، لیکن موت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فنا ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقی نہیں ہیں، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو چھوڑ کر رفیق اعلیٰ کے پاس چلے گئے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں باطنی اعتبار سے موجود ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ کہ ایک اعتبار سے موجود ہیں لیکن ظاہری اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری 10 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہو چکا تھا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری اعتبار سے نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، نہ مولا کائنات سیدنا علی رضی اللہ عنہ تھے، نہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ تھے، یہ سب ظاہری اعتبار سے موجود نہیں تھے، ورنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہیں، کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں اور انشاءاللہ صبح قیامت تک زندہ رہیں گے۔ قرآن پاک میں واضح طور پر اعلان ہو گیا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، وہ زندہ ہیں، تو وہ زندہ ہیں لیکن ظاہری اعتبار سے ایسی زندگی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کی زندگی
کہ حالت کیا ہے، ان کی زندگی کی کیفیت کیا ہے، اور ظاہری زندگی سے بہتر زندگی وہ زندگی ہے جو شہید کی زندگی ہے اور ایک نبی کی زندگی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری اعتبار سے جو وصال ہوا تھا 10 ہجری کو ہو چکا تھا، اور یہ جو واقعہ ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے شہادت کا 60 ہجری کا ہے۔ جی مولانا، جس طریقے سے ابھی آپ نے کہا کہ 10 ہجری کو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے ظاہری اعتبار سے پردہ فرماتے ہیں، تو میں جاننا چاہوں گا کہ جس وقت آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ظاہری دنیا سے پردہ فرماتے ہیں اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف کیا تھی، اور جب شہادت ہوتی ہے تو اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیا تھی، عمر شریف کیا تھی، تاکہ بالکل واضح طور پر سمجھ میں آ جائے کہ آپ اس وقت کیا عمر شریف تھی اور شہادت کے وقت عمر شریف کیا تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال مبارک کے وقت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی عمر شریف صرف 5 یا 7 سال تھی، 5 سال تھی، اور جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ 60 ہجری میں آپ کا وصال مبارک ہوا تو اس وقت آپ 55 سال کے تھے، 55 سال کی عمر میں آپ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ جی ناظرین اکرام، جناب سید صاحب آپ سن چکے ہوں گے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دار فانی سے ظاہری اعتبار سے پردہ فرمانے کے تقریباً 50 سال بعد آپ ظاہری دنیا سے شہادت فرماتے ہیں۔ آئیے ایک کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترمہ، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی شاہد نگر سے بات کر رہے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت چیزیں معلومات ہو رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ محترمہ۔ جی فرمائیں۔ آپ کی موت بھی مولانا فرمائے جی کہ اچھی تربیت دیجیے، بلکہ جی اگر ان کی والد نہیں ہے، جی لڑکوں کے ہو یا لڑکیوں کے، تو ان کی تربیت میں کیسا برتاؤ آنا، جی جی اور اپنے پاس اہل حدیث کے لوگ ہیں جی تو ان کے پاس ملاقات کے لیے جا سکتے کیا نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے انشاءاللہ، اور بچوں کو ڈال سکتے، پڑھا سکتے ان کے پاس، جی یہ جاننا چاہ رہے تھے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ ضرور بتائیں گے۔ بہت بہت شکریہ محترمہ، بہت ہی بہترین سوال کیا آپ نے۔ میری ماں نے کہ بچوں کے والد اگر گزر جاتے ہیں، ماں کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے، اور ماں جو ہے سو بچوں کو جتنی کوشش ہو ان کو اچھی تربیت دینے کے لیے کوشش کرتی ہے، تو اس کو کس طریقے سے تربیت دی جائے، یا پھر تعلیم دلوانے کے لیے بچوں کو جو دوسرے لوگ ہیں اہل حدیث یا جس دوسرے عقائد کے لوگ ہیں ان کے پاس اگر تعلیم دینے کے لیے بھی جائیں تو کیسا ہوگا، یہ جاننا چاہتی ہیں۔ باپ اگر ہے تو باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ تربیت میں حصہ بنے۔ اگر والد کا انتقال ہو چکا ہے تو ماں کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ تربیت کرے، جیسے حضور سید غوث العظم رضی اللہ عنہ کے والد گرامی بھی آپ کے بچپن ہی میں انتقال فرما چکے تھے، تو آپ کی والدہ ہی کے ذمہ حضرت سید غوث العظم رضی اللہ عنہ تھے، اور ایسے ہی حضرت سیدنا خواجہ خواجگان معین الدین چشتی رضی اللہ عنہ کے والد گرامی بھی آپ کے بچپن میں انتقال کر گئے تھے، تو آپ کے والدہ ہی نے آپ کی تربیت فرمائی۔ تو والدہ کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ مشکلات میں بھی اللہ رب العزت کے رضا کا دامن نہ چھوڑے اور صبر کرے، صبر کے ساتھ بچوں کی تربیت کرے۔ اگر یہ دوسرا نکاح کرنا چاہتی ہیں تو دوسرا نکاح بھی کر سکتی ہیں، لیکن اس وقت بھی تربیت کی ذمہ داری والدہ ہی کے ذمہ رہے گی، تو والدہ ذمہ دار ہے۔ اب رہی بات یہ کہ عقائد باطلہ کے رکھنے والوں کے پاس بھیج کر اپنے عقائد کا بگاڑنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے اور تمام کے تمام جہنمی ہوں گے سوائے ایک کے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک فرقہ کون سا ہے جو جنت میں جائے گا؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ ہیں
وہی اس پر قائم رہنے والے یہ اہل سنت و جماعت ہیں۔ ما انا علیہ کا مطلب ہے اہل سنت، و اصحابی کا مطلب ہے و جماعت۔ تو اہل سنت و جماعت یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر قائم ہے اور صحابہ کی جماعت کے طریقے پر قائم ہے، تو اس واسطے اہل سنت و جماعت ہی حق ہے۔ اسی کے مطابق ہماری تربیت ہونی چاہیے۔ عقائد باطلہ کے رکھنے والوں کی صحبت سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ مفتی صاحب، جہاں عقائد باطلہ کی جہاں آپ نے بات چھیڑی ہے یا میری بہن نے اس خاص طور پہ اس موضوع کو چھیڑا ہے، تو ہم جاننا یہ چاہیں گے، جب عقائد باطلہ کے پاس جس طریقے سے دینی تعلیم ہوتی ہے یا ان کے پاس جس طریقے سے نمازوں کی تاکید کی جاتی ہے یا دین کے تعلق سے بتایا جاتا ہے، تو پھر کیوں کر لوگوں میں اس بات کا احساس ہو کہ یہ عقائد باطلہ ہے، یا پھر ہم جس عقائد پر عمل کر رہے ہیں وہ اگر صحیح ہے تو ہم کس طریقے سے اس میں فرق محسوس کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک جو بارہا میں عرض کر چکا ہوں، وہی ہمارے لیے معیار بن سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادبوا اولادکم علی ثلاثۃ خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن۔ تم اپنے اولاد کو 3 چیزوں کی تعلیم و تربیت دو۔ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور اس کے بعد اہل بیت اطہار کی محبت، پھر تلاوت قرآن۔ اب یہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معیار بتایا کہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، اس کے بعد جو معیار بتایا اہل بیت اطہار کی محبت ہو، تیسرے درجے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قرآن پاک کی تلاوت ہو۔ اب بہت سے لوگ یہ چاہتے یہ ہیں کہ ہم پہلے قرآن پڑھیں گے بعد میں سب چیزیں سیکھیں گے، تو اس سے سمجھ میں آ جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرمانا چاہتے ہیں اور آج کا ملا کچھ کہنا چاہتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ جب ایمان نہیں ہے تو عمل لے کر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ معیار ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ اور پھر دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری ہی میں ارشاد فرمایا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ ایک مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ جب کبھی کسی سے محبت کرے گا تو اللہ کے واسطے محبت کرے گا، اگر کسی سے دشمنی کرے گا تو اللہ رب العزت ہی کے خاطر دشمنی کرے گا۔ تو اولیاء اعظام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے ہم جو محبت کرتے ہیں، خواہ وہ دکن کے اولیاء ہوں یا حضور غوث پاک ہوں یا کسی بھی ولی سے اگر ہم محبت کرتے ہیں تو محض اس واسطے کرتے ہیں کہ وہ شریعت مطہرہ کے پابند تھے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے، اللہ رب العزت سے محبت کرنے والے تھے، اس واسطے ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ ہے الحب فی اللہ۔ اور شیطان اور شیطانیت سے ہم جو دشمنی کرتے ہیں وہ ہے البغض فی اللہ۔ تو اللہ کے واسطے دوستی، اللہ کے واسطے دشمنی۔ اسی سے سمجھ میں آ جائے گا کہ جو اولیاء سے، جو صحابہ سے، جو تابعین سے، تبع تابعین سے، اہل بیت سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے، حقیقت میں وہ حق ہے۔ اور جو اس کو چھوڑ کر یہ چاہتا ہے کہ ڈائریکٹ اللہ رب العزت سے واسطہ رکھیں اور اللہ رب العزت ہی سے حاصل کریں جو کچھ بھی حاصل کرنا ہے، تو معزز اور مکرم ناظرین یقین مانیے کہ 2 رکعت نماز ڈائریکٹ اللہ رب العزت سے ہم حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ نہ ہو، جب تک کہ صحابہ کا وسیلہ نہ ہو، جب تک کہ تابعین و تبع تابعین اولیاء اللہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا وسیلہ نہ ہو، جب تک ہم 2 رکعت نماز اللہ رب العزت سے ڈائریکٹ حاصل نہیں کر سکتے تو سارا دین اللہ رب العزت سے ڈائریکٹ کیسے حاصل کریں گے؟ ان اولیاء کے صدقے ہی میں ہم کو، اولیاء اللہ کا صدقہ ہے کہ ہم کو معلوم ہوا کہ بخاری شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث اس میں موجود ہیں، مسلم شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث موجود ہیں۔ اگر یہ واسطہ بیچ میں نہ ہوتا تو ہم ڈائریکٹ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ
کے دور کے تو نہیں ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو کچھ جمع کیا ہے اس کو سچ کہتے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے تو نہیں ہیں۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے لوگ بھی وہ ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں حاصل کر سکتے تھے جب تک کہ تابعین و تبع تابعین سے واسطہ اور وسیلہ حاصل نہ کریں، صحابہ سے واسطہ اور وسیلہ حاصل نہ کریں۔ تو سارا دین کو اللہ رب العزت نے وسیلے کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان وسیلوں کو تسلیم کریں، اور اللہ رب العزت نے حکم فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور وسیلہ تلاش کرو اللہ رب العزت کے راستے میں۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ حق کے وسیلے کو تسلیم کریں اور باطل کے وسیلے کو ٹھکرا دیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم، کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں شاہ نواز سعادت گڑھ سے بات کر رہا ہوں۔ جی شاہ نواز صاحب۔ یہ عقیدت کے اوپر جو بات ٹاپک چھیڑی گئی، جی اللہ تفصیل سامنے آئی۔ جی اب اس طریقے سے ہمارے سعادت نگر اور شاہین نگر میں 2 مرکز، جی اہل سنت الجماعت کا ایک مرکز ہے جی اور ایک تبلیغ جماعت کا مرکز ہے۔ جی جی تبلیغ جماعت والے کہتے ہیں کہ بھائی ہم سنت طریقے پہ چل رہے ہیں جی اور نبی کے دین کی دعوت دے رہے ہیں، جی جی اور اہل سنت الجماعت اپنا جو ہے دین وہ اپنے طریقے سے ہے۔ جی اب جس طریقے سے مفتی صاحب نے قرآن کے ذریعے جی اور آیتوں کا ترجمہ کر کے جو بات سمجھائی ہے، جی کافی حد تک ہماری سمجھ میں آ رہی ہے اور غلط فہمیاں بھی دور ہو رہی ہیں۔ جی اب زیادہ تر ہمارے پاس جو بستی میں لوگ ہیں جی کثیر ہیں، جی تھوڑے اہل حدیث کو مانتے ہیں، تھوڑے تبلیغ جماعت کو مانتے ہیں، تھوڑے اہل سنت الجماعت کو مانتے ہیں، جی مگر جس طریقے سے جو آج مضمون آیا سامنے جی اور آپ نے جو تفصیل بیان کی، جی کافی حد تک مطمئن ہوئے ہیں۔ الحمدللہ، کافی ناظرین کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ انشاءاللہ میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں مفتی صاحب کا، جی جی دعاؤں کی درخواست کرتا ہوں۔ انشاءاللہ ضرور۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، ہمارا وقت چونکہ ختم کے قریب ہو چکا ہے اور ہم الحمدللہ آج مولانا مفتی محمد مجاہد علی نقشبندی کامل فقہ جامع نظامیہ کے ساتھ آپ کے روبرو نور شریعت کے عنوان سے، جس میں ہم نے دین اسلام دین فطرت کے موضوع پر گفتگو کرنے کی کوشش کی اور آپ کے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کی، وہیں پر جب اس بات کا آخر وقت میں ذکر نکلا کہ عقائد کو کس طریقے سے لیا جائے، تو الطاف صاحب یہاں پر کہتے ہیں کہ ایمان عشق احمد مختار کے بغیر ممکن نہیں کہ چھت رہے دیوار کے بغیر۔ تو الطاف صاحب کے اس شعر کو بھی ہمیں بغور جائزہ لینا ہوگا۔ ایک کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم، کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں سید خالد بات کر رہا ہوں، ابھی بات کیا میں نے۔ جی خالد صاحب، جی بہت بہت شکریہ، آپ نے جو تفصیل بولے، میں بھی جتنا میں سوال کر رہا اس سے زیادہ اپنے کو آپ جواب جی جی معلومات دینے میں بہت بہت مولانا کا بھی شکریہ، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ جی اور ایک شاٹ یہ ہے کہ صاحب جی ہمارے گھر والے نماز پڑھ رہے ہیں، جی قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، پڑھے تو بیان اچھا ہے، کچھ قرآن چھوڑ کے بیان سن سکتے یا نہیں؟ قرآن پڑھنا ضرور بہتر ہے، یہ اس کے بارے ٹھیک ٹھیک انشاءاللہ ضرور۔ چونکہ ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے، باوجود اس کے ایک ایسا سوال آیا ہے کہ اگر ہم قرآن شریف پڑھ رہے ہیں اور اس وقت پہ کسی عالم کا بیان آ رہا ہو اور وہ ہدایتوں کی جو باتیں کر رہے ہیں، تو کیا قرآن چھوڑ کر وہ ہدایتیں والی بات سننا کیسا ہے؟ آئیے جانتے ہیں مفتی صاحب سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل العبادت قراءۃ القرآن، قرآن پاک کی تلاوت یہ نوافل سے بہت زیادہ بہتر ہے، کیونکہ نوافل کبھی بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ قرآن پاک کا مقام اور مرتبہ اس واسطے بھی بڑا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے اسی طرح دل کو بھی زنگ لگتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب دل کو زنگ لگتا ہے، لوہے کو زنگ لگتا ہے تو اس کو تو صاف کر دیا جاتا ہے، لیکن دل کے زنگ کو کیسے صاف کیا جائے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو صاف کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک، موت کا کثرت سے یاد کرنا، یعنی موت کی یاد، موت کو جو انسان یاد رکھتا ہے وہ گناہوں کے جانب آگے نہیں بڑھ سکتا، کیونکہ اسے قبر یاد آئے گی تو پھر
وہ گناہ کیسے کرے گا؟ اسے حشر یاد آئے گی تو وہ گناہ کیسے کرے گا؟ تو موت کی کثرت سے یاد دل کے زنگ کو دھوتا ہے. اور دوسرا ہے تلاوت قرآن. قرآن پاک کا کثرت سے پڑھنا یہ دل کے زنگ کو دھوتا ہے. تو قرآن پاک کی تلاوت بہت اہم ترین چیز ہے. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب العلم افضل من العبادہ. ایک یہ ہے قرآن عبادت ہے اور بہترین عبادت ہے، لیکن علم کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی یہ ہے کہ علم عبادت سے بھی افضل ہے. سبحان اللہ. تو علم دین کے لیے تلاوت قرآن کو بھی روکا جا سکتا ہے. یعنی اگر کوئی بیان آ رہا ہو ایسے وقت میں تو وہ بیان سننے کے لیے تلاوت قرآن کو روکا جا سکتا ہے. خصوصی طور پر ایسے مسائل جو ہم واقف نہیں ہیں دین کے، ان کو سننے کے لیے اگر بیان کو روک دیا جائے تو حرج واقع نہیں ہوگا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم، کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ وادی مصطفیٰ سے عرفان بولوں. جی عرفان صاحب، خیر مقدم ہے آپ کا نور شریعت میں. نماز پڑھنے کے لیے فجر میں اٹھنے کی بہت کوشش کرتا ہوں. جی. رات میں نیند بھی نہیں آتی، 2 بجے سوتے وقت نیت کر کے سوتا ہوں کہ فجر کی نماز کو اٹھنا. جی. تو اکثر وہ ہوتا ہی نہیں میرے کو فجر کی نماز میں اٹھنا. جی جی. اس کے لیے کوئی اگر کوئی دعا ہے تو بہتر ہے بتا دیے تو. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. مفتی صاحب، عرفان صاحب وادی مصطفیٰ سے آپ نے کہا کہ نماز سے فجر کی نماز کے لیے آپ کو اٹھنا نہیں ہوتا ہے، تو چاہتے ہیں کہ اس کے تعلق سے اگر کچھ دعا ہے پڑھ کر چاہیں تو سو جائیں تاکہ وہ نیند ہوشیار ہو جائے. ان کے جواب سے قبل کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں شاہین نگر سے نوشین بات کر رہی ہوں. جی نوشین میم، السلام علیکم. جی محترم. میری بچی کا ایک 14 مہینے کی بچی تھی میری. جی. اس کو دواخانے میں مطلب کھایا پیخانے کر رہے تھے، ان کو دواخانے کو لے کے گئے بعد وہاں پہ ایک دم بے ہوش ہو گئے انہوں. تو پیر کے دن شریک کری تھی میں. جی. جمعے تک ان کو بے ہوشی میں انتقال ہو گیا، وینٹیلیٹر لگائے سوپ کرے. اللہ راجعون. جی. عرفان ہے بول رہے، پھر جگر خراب ہوا، پھیپڑے خراب ہوئے، گردے خراب ہوئے، پھر سر پہ بھی اثر ہوا بولے. اس کا کچھ کیا ہے آپ بولتے کیا؟ جی وہ تو انتقال کر چکی ہیں. جی 15 دن ہو رہا، جمعے کے دن ہی ہوا. جی جی. تو اب کسے دیکھنا چاہتی ہیں آپ؟ عرفان ہے یا پھر کچھ ہوتے؟ جی آپ کس کے لیے دیکھنا چاہتی ہیں؟ آپ ان کے سر میں درد ہے یا یعنی یہ پریشانی جو ہے آپ کس کے لیے دیکھنا چاہتی ہیں؟ وہ تو انتقال کر چکی ہیں. جی ہاں. تو نہیں مطلب ایسا اچانک کچھ بھی نہیں، چلنے پھرنے والی بچی پیر کے دن میں شریک کری، اتوار کے دن چل رہی پھر رہی تھی بچی میری، اچانک ایسا کیسا ہو گیا؟ 14 مہینے پورے تھے بچی کو میری. انشاءاللہ ٹھیک ہے، پوچھتے ہیں اور مفتی صاحب. پریشانی تو ان کو اللہ لکھاوا بھی تھا. جی 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 ٹھیک ہے، پوچھتے ہیں مفتی صاحب سے. اللہ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے. السلام علیکم. مولانا جیسے ہمیں پہلے کال آیا تھا کہ فجر کی نماز کے لیے آپ اٹھنا چاہتے ہیں لیکن نیت کر کے سونے کے باوجود نیند ہوشیار نہیں ہوتی، تو کچھ آیتیں ہیں جس کے لیے پڑھ کر آپ اٹھ سکیں. سورہ کہف کی آخری آیتیں ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا سے لے کر آخری سورہ تک. ان آیات کو پڑھ کر ارادہ کر کے اگر سوئیں تو انشاءاللہ تعالی نیند سے بیدار ہو جائیں گے. اس کے علاوہ بھی اور بہت سے علاج ہو سکتے ہیں، وہ علاج بھی آزمائیں. ساتھ میں یہ وظیفہ اگر استعمال کریں تو انشاءاللہ فجر کے لیے نیند سے بیدار ہو سکتے ہیں. دنیاوی اعتبار سے الارم وغیرہ لگا کر رکھنا چاہتے ہیں. جی جی. دوسرا سوال جیسا بھی ہماری بہن نے کیا کہ ان کی 14 ماہ کی بچی تھی جو انتقال کر گئی عرفان ہونے کی بنا پر، یا پھر ان کو کیا پتہ نہیں اتنا جلدی یہ ہو چکا، چلتی پھرتی لڑکی انتقال ہو گیا، تو کیا بات ہوگی ایسی؟ اللہ رب العزت اگر اولاد عطا نہیں کرتا تو اس میں بھی آزمائش ہوتی ہے یا ہمارے گناہوں کی نحوست ہوتی ہے. اگر اللہ رب العزت اولاد عطا کرتا ہے اور وہ نافرمان نکلتی ہے تو بھی اس میں بھی ہمارے گناہوں کی نحوست ہوگی یا اللہ رب العزت کی آزمائش ہوگی. اگر اللہ رب العزت اولاد دے اور دے کر جلد لے لے تو یہ بھی یا تو ہمارے گناہوں کی نحوست ہوگی یا پھر اللہ رب العزت کا امتحان ہوگا. اگر اللہ رب العزت کا امتحان ہے تو ہمارے لیے بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو آزما رہا ہے.
اس میں ثابت قدم رہنے سے اللہ رب العزت ہمارے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ اگر ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے تو پھر ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم توبہ کریں اور اللہ رب العزت کے دربار میں گڑ گڑائیں۔ یوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نابالغ بچوں کو اللہ رب العزت دنیا سے لے لیتا ہے تو وہ بچے کل قیامت کے دن اپنے والدین کی شفاعت کریں گے۔ اس واسطے آپ دیکھیے کہ جنازے کی جو دعا پڑھی جاتی ہے بڑوں کے لیے الگ ہے، لیکن بچوں کے لیے جو دعا پڑھی جاتی ہے اس میں اگر مرد بچہ ہے تو شافع و مشفع پڑھا جاتا ہے، یعنی یہ شفاعت کرنے والا ہے اور یہ شفاعت کیا گیا ہوا ہے، اس کی شفاعت ہو چکی ہے، یہ دوسروں کی شفاعت کرنے کا اہل ہوگا۔ تو اتنا بڑا درجہ اللہ رب العزت نابالغ کے انتقال پر اسے عطا کرتا ہے۔ تو ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ اے اللہ، صبر کرنا چاہیے کہ اے اللہ تو نے لے لیا، یہ تیری امانت تھی۔ شکر کرنا چاہیے کہ اے اللہ کل قیامت کے دن انشاءاللہ میری شفاعت ہوگی۔ تو صبر کرنے پر بھی ہم کو فائدہ ہے، شکر کرنے پر بھی ہم کو فائدہ ہے۔ اگر گناہوں کی نحوست ہے، بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہوتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ امتحان ہے۔ ہم امتحان کے قابل کہاں؟ امتحان کے قابل تو حضور غوث العظم رضی اللہ عنہ تھے، امتحان کے قابل تو سرکار امام حسین رضی اللہ عنہ تھے، امتحان کے قابل تو انبیاء علیہم السلام تھے، اور امتحان کے قابل تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اکثر ہم پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہوتی ہے، تو ایسے وقت میں ہم کو چاہیے کہ ہم توبہ کریں، اللہ رب العزت کے دربار میں گڑ گڑائیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، ہمارا یہ پروگرام نور شریعت کے عنوان سے آپ کے روبرو پیش کیا جا رہا تھا، جس میں جناب مولانا محمد مجاہد علی نقشبندی صاحب آپ کے روبرو موجود ہیں۔ آئیے آج کے اس پروگرام کا ایک آخری کال ہم شامل کر لیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اس کے بعد ہم آپ سے وداع چاہیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی محترم، کون اور کہاں سے بات کریں؟ شاہی نگر سے سید علی بات کر رہا ہوں۔ سید علی صاحب، خیر مقدم ہے آپ کا نور شریعت میں۔ میں کی مسجد میں نماز پڑھ سکتا ہوں کیا؟ ابھی تفصیلاً تمام باتیں آپ کو اس تعلق سے بتائی گئی ہیں۔ جی ابھی کچھ دیر پہلے تفصیلاً اس تعلق سے تمام واقعات بتائے گئے۔ نہیں تھا، ابھی آیا تو میں چیک کیا، میرے ایک دوست بولتے کہ وہ اہل حدیث ہے۔ جی جی کچھ لوگ ان کے کچھ الگ سمٹمس ہے کہ وہ بولتے رفع دین کرنا۔ جی جی، اس چیز میں مجھے تھوڑا سا آپ ایک بار ریپیٹ کر دو بہتر ہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ مولانا سید علی صاحب نے جو سوال کیا ہے اس میں اہل حدیث کے پیچھے نماز پڑھنے کے تعلق سے بھی کہا، دوسرا ایک سوال انہوں نے کہا کہ رفع یدین کے تعلق سے وہ رفع یدین کرتے ہیں، تو ان میں یہ خیالات ہیں کہ فقہ کے تعلق سے بھی شاید کچھ ان کے اندر معلومات نہ ہونے کی بنا پر یہ بات کہی گئی، تو ہم اس دونوں کے سوال کے جواب دیں گے کالر کو شامل کرتے ہوئے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ تو میں چاہوں گا کہ فقہ کے تعلق سے اور ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے تعلق سے کیسا رہے گا اس تعلق سے جواب۔ فقہ اسلامی ایک سمندر ہے اور اس سمندر میں کئی کشتیاں ہیں۔ یوں سمجھیے کہ فقہ اسلامی کے 4 بڑی کشتیاں ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، امام شافعی رضی اللہ عنہ، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہم، یہ 4 بڑی کشتیاں ہیں۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک وقت میں 2 کشتیوں میں سوار ہو، تو اس واسطے فقہ اسلامی کا جو تعلق ہے یا تو آپ حنفی بن جائیں یا شافعی بن جائیں یا مالکی بن جائیں یا حنبلی بن جائیں، یہ چاروں کے چاروں بالکل وہی راستہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ ان چاروں میں کوئی اختلاف ذاتی طور پر نہیں ہے، بلکہ ان کا اختلاف بنیادی طور پر بس یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات ہر کوئی عام کرنا چاہتا ہے، یہی اختلاف ہے۔ اس کے علاوہ ذاتی یا نفسی کوئی جھگڑا نہ ان ائمہ میں تھا نہ ان ائمہ کے ماننے والوں میں ہونا چاہیے۔ اب رہی بات یہ کہ رفع یدین ہی بنیاد نہیں ہے، بلکہ انبیاء علیہم السلام کی گستاخی یا اولیاء اعظام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی گستاخی، اگر کوئی انبیاء علیہم السلام کی گستاخی کرتا ہے تو اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے۔
اولیاء اعظام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی گستاخی کرتا ہے تو اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت خود فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی رکھے گا میں خود اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو اولیاء اعظام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی دشمنی، جیسے بہت سے لوگ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تعلق سے بکواس کرتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی یہ ہے کہ من لم یعقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو امام اعظم ہمارے بڑے ہیں، امام شافعی ہمارے بڑے ہیں، امام مالک ہمارے بڑے ہیں، امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہم یہ ہمارے بڑے ہیں۔ ان کی توہین کرنے والے یہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے نہیں ہو سکتے، تو ان کے پیچھے نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ اگر ان اولیاء اعظام کی، ان ائمہ کبار کی کوئی توہین کرتا ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس طریقے سے مفتی صاحب نے تمام ہی تفصیلی انداز میں بتا دیا، اور اس پر خواجہ شوق صاحب نے فرمایا کہ ایک سنت رسول بھی اب تک نہ مر سکی، کیسی وفات یہ تو مسلسل حیات ہے۔ تو ان چاروں ائمہ میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتیں ہمارے روبرو آ جایا کرتی ہیں۔ آئیے اس پروگرام کے اختتام کی طرف ہم جائیں گے، لیکن چونکہ آپ کے کالز آ رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان مسائل کو جاننے کے لیے جہاں بے چین ہو تو کیوں نہ آپ کا کال شامل کیا جائے۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد اصغر صاحب، جی خیر مقدم ہے آپ کا نور شریعت میں، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی فرمائیے گا آپ کا سوال۔ نورانی مسجد، کہاں پر ہے یہ؟ زوالوجیکل پارک کے آگے۔ جی جی فرمائیے۔ جی میرے کو تھوڑا یہ بولنا تھا صاحب، میری عمر 30 سال ہے جی، آج سے 10 سال پہلے میرے ماں باپ کی بغیر شادی کر لیا۔ جی میرے ماں باپ کی اجازت کے شادی کر لیا۔ ٹھیک۔ اب تھوڑا میری جہالت کی وجہ سے، تھوڑا میرے غصے کی طرف سے میرے گھر والے چھوڑ کے چلے گئے میرے کو۔ جی اب میں میرے گھر والے میرے سب نے ریکویسٹ کر رہے ہیں، نیکسٹ ٹائم ایسا نہیں آئندہ میں توبہ کر لوں گا، استغفار لوں گا، ہر چیز سے وعدہ کروں، لیکن انہیں آنے کے سے تیار نہیں ہے۔ ان کا میرے والد کا یہ تھے کہ ہمیں طلاق میں ڈیورس دے دو۔ جی جی میں بول رہا ہوں میں یہ دونوں بھی کام میں نہیں کر سکتا۔ جی جی تو اس پہ مان لینا، اور میں اپنے گناہوں کا استغفار بھی کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں ماں باپ نافرمانی کرا، اور جو میرے بیوی بچوں کے ساتھ بدسلوکی کرا، جو ہے قطع کرانا، جی جی اس کے بارے میں ذرا ڈیٹیل میں کیسا میں اللہ سے توبہ کروں اس طریقے سے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ ضرور کا ضرور آپ کا سوال شامل کیا جائے گا۔ کال کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ حسن مفتی صاحب۔ حسن نگر سے محمد اصغر صاحب نے کہا کہ وہ آج سے 10 سال قبل انہوں نے شادی کی ماں باپ کی مرضی کے بنا پر، اور 10 سال بعد ان کی بیوی کے ساتھ کچھ جھگڑا ہونے کے بعد میں ان کے گھر والے ان سے روٹ کر چلے گئے۔ منانے کے باوجود اپنی جو کچھ بھی غلطیاں ہیں اس پر آپ نادم بھی ہیں، ندامت کے باوجود وہ آ نہیں رہے ہیں، تو کس طریقے سے صلح کیا جائے؟ اور ایک کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بادیہ مصطفیٰ سے بات کر رہے ہیں۔ جی محترمہ فرمائیے آپ۔ جی آپ کا یہ پروگرام پھر سے ریپیٹ ہوتا؟ جی ہاں انشاءاللہ ضرور ریپیٹ ہوگا۔ کب ہوئیں گا؟ کل 2 بجے۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ بہت بہت شکریہ۔ تو ایک آدمی جب نادم ہونا چاہتا ہے، اپنے تمام ہی غلطیوں پر اقرار کرتا ہے کہ مجھ سے جو کچھ غلطی ہوئی ہے میں جو ہے اس کو سدھارنا چاہتا ہوں، اور اپنی بیوی کو اپنے عقد میں رکھنا چاہتے ہیں، تو طلاق کے لیے کہا جا رہا ہے، تو کیا کرنا چاہیے ایسے وقت پر؟ اللہ رب العزت ہم کو کیسے کیسے گناہوں پر معافی عطا کرتا ہے، یہ غور کرنا چاہیے۔ اور بہت سے لوگ اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں، اور حقوق کے نہ ملنے کے بنا پر ہٹ درمی پر آ جاتے ہیں۔ ان کو سوچنا چاہیے، ان کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کے ہم پر کتنے حقوق ہیں اور ہم کتنے حقوق ادا کر رہے ہیں۔ جب اللہ رب العزت کے ہم پر حقوق ہیں اور ہم ان حقوق کو ادا نہیں کر رہے ہیں، اگر اللہ رب العزت روٹ جائے تو کیا
ہماری زندگی اور آخرت تباہ اور برباد نہیں ہو جائے گی؟ تو بلا تمثیل جب کوئی شخص نادم ہے تو اللہ رب العزت بڑے سے بڑے گناہگار کو معاف کرتا ہے، یہاں تک کہ مشرک کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ تو ان لوگوں کو چاہیے، ان کے والدین کو یا ان کے زوجہ کو چاہیے کہ جب یہ نادم ہے، یہ پشیمان ہیں اور وعدہ کر رہے ہیں، توبہ کا مطلب یہ ہے پشیمان ہونا اور آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرنا، اس طرح ان سے حلف لے لیں اور ان کو معاف کر دیں، یہی سب سے بہترین دلیل ہے۔ اور دوسرا، ان کے لیے اگر یہ معاف نہیں کر رہے ہیں، والدین معاف نہیں کر رہے ہیں یا زوجہ معاف نہیں کر رہی ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ دربار الہی میں رجوع ہو جائیں اور دربار الہی ہی سے محبت کو طلب کریں۔ اللہ رب العزت ہر ایک کو عطا کرنے والا ہے، ہر چیز عطا کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین کے صدقے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ مانگیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کے صدقے میں انشاءاللہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور ایک سوال کیا تھا انہوں نے، کیا وہ کفارہ دینا چاہتے ہیں؟ اگر کچھ اس تعلق سے تو کیا دیں؟ کس بات کا کفارہ؟ اسی تعلق سے اگر وہ چاہتے ہیں کہ بھئی میری ماں میری بیوی مجھ سے راضی ہو جائے یا میرے گھر والے راضی ہو، تو اس کے تعلق سے اگر کفارہ بھی دینا چاہوں تو میں کفارہ دینا چاہتا ہوں، کہا تھا انہوں نے۔ اس کے لیے کوئی کفارہ نہیں ہے، بس آپ کو بارہا اپنے والدہ کے قدم چومنا چاہیے، بارہا آپ کو والدہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور اگر والدہ راضی نہیں ہوتی تو رب کے دربار میں بار بار آپ مانگتے رہیں، والدہ کی محبت کو مانگتے رہیں، ایک نہ ایک دن ایسا ضرور آ جائے گا۔ آپ کے گناہوں کی یہ سزا ہے سمجھیے یا پھر آپ کے لیے امتحان ہے سمجھیے۔ اگر گناہوں کی سزا ہے تو استغفار سب سے بہترین عمل ہے، اگر امتحان ہے، امتحان کے قابل تو ہم نہیں ہیں، اگر امتحان ہے تو پھر صبر کرنا ضروری ہے۔ اگر صبر کا دامن چھوٹ جائے گا تو پھر معاذ اللہ کسی اور صف میں چلے جائیں گے، تو صبر کرنا ضروری ہے اور بار بار رب کے دربار میں استغفار طلب کرتے رہنا، یہ سب سے بہترین علاج ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، ہم آپ تمام کا نور شریعت میں ایک بار پھر خیر مقدم کرتے ہوئے یہ کہنا چاہیں گے کہ آج انشاءاللہ تعالی یہ پروگرام جو ہم نے ہر جمعہ 9 بجے سے 10 بجے تک آپ کے روبرو مولانا محمد مجاہد علی نقشبندی صاحب کو لے کر حاضر ہوتے ہیں، جس میں ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے سوالات، آپ کے جوابات پیش کیے جا سکیں، شرعی سوال جواب جو آپ کی ضروریات زندگی اور روزانہ کی زندگی، عملی زندگی ہماری اسلام کے عین مطابق ہو، تو اسی کے مد نظر ہم نے نور شریعت کا یہ پروگرام پیش کیا۔ آئیے، ہمارا وقت چونکہ ختم ہونے کے باوجود ہم نے آپ کے سوالات کو اس میں شامل کرنے کی کوشش کی، اس لیے کہ آپ کا ایک سوال بھی ہمارے کئی ویورز، ہمارے ناظرین کو بہت ہی کارآمد ہو سکتا ہے۔ اسی چیز کے ساتھ ہم جناب محمد مولانا مجاہد علی نقشبندی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا وقت زائد ہونے کے باوجود یہاں پر موجود رہے ہمارے اسٹوڈیو میں، اور ان سے چاہیں گے کہ آج دعاؤں کے ساتھ آج کے اس پروگرام کا اختتام کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین، رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین۔ پروردگارہ، کہنے سننے میں اگر کچھ خطا ہوئی ہے تو معاف فرما دے، پروردگار اے کریم تو کرم فرما دے، اے رحیم تو رحم فرما دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین کا صدقہ عطا فرما دے برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین اکرام، اسی کے ساتھ ہم آپ سے وداع چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی کل 9 بجے سے دولت نعت میں آپ سے ملاقات ہوگی، اور اتوار کی شب روحانی مسائل اور ان کے حل 9 بجے سے 10 بجے تک آپ کے روبرو پھر سے ہم حاضر رہیں گے، اور اسی امید کے ساتھ ہم آپ سے وداع چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ حیات دے تو پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بخشش کو لازمی ہے ضمانت رسول کے، ہاں بخشش کو لازمی ہے ضمانت رسول کے، ہاں ہے دو جگہ میں غم
کو ضرورت رسول کے